آج کی کہانی کا نام ہے بانکے میاں کی بلی۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ بانکے میاں کو وہم ہو گیا کہ ان کے سر پر ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس خیالی بلی کو ہر وقت دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے رہتے تھے۔ کمرے یا گھر کے دروازے سے نکلتے تو بہت احتیاط کرتے، کندھوں کو جھکا کر آہستہ آہستہ چلتے کہ کہیں بلی چوکھٹ سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے۔ راستے میں چلتے تو بہت دھیان سے چلتے کہ کہیں انہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اور بلی زمین پر گر جائے۔ بانکے میاں کی اس بیماری سے ان کی امی بہت پریشان تھیں۔ وہ بہت سمجھاتیں کہ کوئی بلی نہیں ہے تمہارے سر پر، لیکن بانکے میاں مانتے ہی نہ تھے۔ بلی تو ہے، بوجھ سے میری گردن تھک جاتی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ سر پر بلی نہیں۔ میں آپ کو آنکھوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، جو اتنی بڑی بلی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جھنجھلا کر کہتے۔ بس کھانا کھاتے وقت اور سوتے وقت وہ خیالی بلی کو سر سے اتار کر اپنے پاس بٹھا لیتے، ورنہ ہر وقت ہر جگہ بلی کو سر پر ہی اٹھائے پھرتے۔ ایک دن وہ بازار جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک نوجوان تیزی سے سائیکل بھگاتے ہوئے گزرا۔ بانکے میاں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ وہ لڑکھڑا گئے اور خیالی بلی کو سر پر پکڑے ہوئے چلائے، ارے دھیان سے سائیکل چلاؤ، اتنی کیا جلدی ہے، ابھی میری بلی گر کر مر جاتی۔ سائیکل والا تو کہیں دور نکل چکا تھا۔ پاس ہی ایک شرارتی لڑکا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شرارت سے بولا، بلی؟ کون سی بلی؟ بھائی یہ جو میرے سر پر بیٹھی ہے، اتنی بڑی بلی دکھائی نہیں دیتی؟ آنکھیں ہیں یا ٹچ بٹن؟ بانکے میاں بولے۔ لڑکا سمجھ گیا کہ یہ کوئی بے وقوف ہے۔ وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ اس دوران کچھ اور شرارتی لڑکے بھی آ گئے۔ وہ سب بانکے میاں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پکڑو پکڑو، بلی کو پکڑو، ارے دیکھو وہ بلی بھاگ رہی ہے، لڑکے شرارت سے کہتے۔ بانکے میاں کی حالت بری تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بلی کو سنبھالتے ہوئے لڑکوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلی کے گرنے کا خوف انہیں بھاگنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر لڑکوں کو بھگا دیا۔ بانکے میاں بازار جانے کی بجائے گھر واپس آ گئے۔ بڑی احتیاط سے انہوں نے بلی کو سر سے اتار کر اپنے پاس بٹھایا اور نڈھال سے بستر پر گر پڑے۔ ان کی امی پریشان ہو کر دوڑی آئیں۔ کیا ہوا میرے پیارے بیٹے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے بانکے میاں کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا۔ بانکے میاں بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ساری دنیا ہی میری بلی کے پیچھے پڑ گئی ہے، آج تو شاید میری بلی مر ہی جاتی۔ اسی وقت بانکے میاں کی آپا گھر میں داخل ہوئیں۔
بانکے میاں کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ماجرا سن کر امی سے کہنے لگیں، امی، ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، انہی کے پاس لے چلتے ہیں۔ اگلے روز آپا نے بانکے میاں سے حکیم کے پاس چلنے کو کہا۔ وہ تو پھیل گئے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ آپا اور امی نے سمجھایا تو کہنے لگے، کیوں جاؤں میں حکیم کے پاس؟ نہ مجھے کھانسی ہے، نہ بخار، نہ ہی کوئی اور بیماری۔ آپ لوگوں کو کوئی بیماری ہے تو آپ چلی جائیں، مجھے کیوں لے جا رہی ہیں؟ امی اور آپا نے بہت منت کی، آخر کار بانکے میاں راضی ہو گئے۔ وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو اماں نے پورا ماجرا سنایا۔ حکیم صاحب مسکرانے لگے اور بانکے میاں کی امی سے بولے، اچھا، تو آپ کے خیال میں آپ کے بیٹے کو وہم ہو گیا ہے کہ اس کے سر پر کوئی بلی بیٹھی ہوئی ہے؟ جی حکیم صاحب، امی نے جواب دیا، اور اس وہم سے نہ صرف یہ خود بلکہ ہم سب بھی بہت عاجز ہیں، خدا کے واسطے اس کا کچھ علاج کر دیجئے۔ حکیم صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن بہن، میرا خیال ہے کہ وہم آپ کے بیٹے کو نہیں بلکہ آپ کو ہوا ہے کہ اس کے سر پر کوئی بلی نہیں۔ بلی تو واقعی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر پر۔ حکیم صاحب کی بات سن کر بانکے میاں کی امی اور آپا حیران رہ گئیں، لیکن بانکے میاں بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی خیالی بلی کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے بولے، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی وہم نہیں؟ آپ لوگوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اب تو حکیم صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کو تو جیسے سکتہ ہی ہو گیا۔ حکیم صاحب نے بانکے میاں کو باتوں میں لگا کر بلی کا رنگ اور جسامت پوچھی تو بانکے میاں جوش سے بتانے لگے۔ حکیم صاحب نے بانکے میاں کو اگلے روز اکیلے آنے کو کہا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حکیم صاحب نے اپنے ملازموں کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا، کل سامنے درخت کے نیچے 2 کرسیاں لگا دینا۔ پھر ایک ملازم کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ایک بلی پکڑ کر درخت پر چڑھ جائے، اور دوسرے ملازم کو کہا کہ وہ ایک ڈنڈا لے کر درخت کے پیچھے چھپ جائے، اور بانکے میاں سے باتیں کرتے ہوئے جب وہ اشارہ کریں تو دبے پاؤں آ کر بانکے میاں کے سر سے کچھ اوپر ڈنڈا گھمائے، اس طرح جیسے ان کے سر پر بلی کو نشانہ بنایا ہو۔ اسی وقت درخت پر بیٹھا ملازم بلی کو نیچے چھوڑ دے۔ حکیم صاحب وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے بانکے میاں کی بات پر یقین کیا تھا، اس لیے وہ بہت خوشی سے ان کی بات مان گئے اور اگلے روز حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب انہیں ساتھ لے کر درخت کے نیچے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے چپکے سے بانکے میاں کے سر کے اوپر ہوا میں ڈنڈا گھمایا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھے ملازم نے بلی نیچے چھوڑ دی۔ ارے یہ کیا؟ حکیم صاحب گھبرا گئے۔ میرے مہمان کی بلی گرا ڈالی۔ رکو ذرا تم، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے کرسی سے اٹھے، لیکن ڈنڈے سے حملہ کرنے والا ملازم اتنی دیر میں بھاگ چکا تھا۔ بلی بھی چھوٹتے ہی بھاگ گئی تھی۔ میرے ہاتھ آتا تو مزہ چکھا دیتا۔ حکیم صاحب 2-4 قدم اس کے پیچھے دوڑنے کے بعد رک کر بڑبڑائے اور واپس بانکے میاں کے پاس آ کر بہت ہمدردی سے ان کا حال پوچھنے لگے۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بانکے میاں نے جواب دیا۔ لیکن افسوس، آپ کی بلی بھاگ گئی، نہ جانے کون تھا وہ۔ حکیم صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ بانکے میاں بولے، جی پتہ نہیں کون تھا، اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، چلیں اچھا ہی ہوا، ہر وقت بلی کو سنبھالنا پڑتا تھا، جان چھوٹی۔ حکیم صاحب مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔